بسم اللہ الرحمن الرحیم وبی اعتبار اختلاف احوال الروات قلنا شرط العمل بخبر الواحد اللہ یکون مخالفا للکتاب۔ کہتے ہیں کہ جب راویوں کے حالات کیونکہ مختلف ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد قرآن کے مخالف نہ ہو۔ سب سے پہلی شرط ہے خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، وہ سنت المشورتی اور سنت مشورہ کے مخالف نہ ہو۔ اس پہ کہ قرآن کے مخالف نہ ہو، قرآن کی کسی آیت کے مخالف نہ ہو، تو اگر کوئی خبر واحد ایسی ہو جو قرآن کی کسی آیت کے مخالف ہو تو اس پہ غور کریں گے۔ اگر اس کا مصداق معنی بغیر تکلف کے ہمیں مل جائے جس سے قرآن میں اور اس حدیث میں تعارض مخالفت جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس خبر واحد کو اس مصداق پر محمول کریں گے۔ یعنی اگر ہم خبر واحد کا ایسا معنی ملے کہ جس کے ذریعے جو معنی ہم مراد لیں تو قرآن پر بھی عمل ہو سکے اور حدیث پر بھی عمل ہو سکے تو پھر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں گے۔ اس کی مثال حضرت امام بخاری اور مسلم کی روایت سے عبادہ بن صامت نے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، یعنی نماز میں فاتحہ شریف پڑھنا یہ کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا لا یا دوسری حدیث ہے اسی معنی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز سورہ فاتحہ کے نماز میں فرض ہونے کا قول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا صلاۃ، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جو کہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہ حدیث خبر واحد ہے اور یہ قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم پڑھو جو تمہیں قرآن میں سے آسان لگے وہ پڑھ لو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو آسان لگے تو وہ پڑھ لو، اور حدیث میں متعین ہو گیا کیا پڑھو، فاتحہ پڑھو، فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایسا معنی لیں کہ اس کا ایسا معنی لیا جائے کہ جو جس سے وہ کتاب اللہ پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے، تو وہ والا معنی ہم مراد لے کے دونوں پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر اس کا ایسا معنی مراد نہ لیا جا سکے تو پھر حدیث کو چھوڑ دیں گے اور صرف قرآن پہ عمل کریں گے۔ یہاں سورہ فاتحہ یا اس کے علاوہ ایک یا تین آیتوں کا پڑھنا مراد ہے۔ یعنی آیت میں جو ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس کا مطلب کیا ہے، کچھ بھی پڑھ لو، یا فاتحہ پڑھ لو یا پھر کچھ بھی تین آیتیں قرآن میں سے آسان لگے وہ پڑھ لو۔ ہم ان دونوں میں تطبیق اس طرح سے کریں گے کہ ہم نے یہ کہا کہ مطلقاً صرف قرآن پڑھنا، قرات کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور یہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ یعنی اس طرح سے تطبیق کی کہ قرآن کے حکم پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ دونوں پر عمل اس طرح سے ہوا کہ فقر و امر کا صیغہ ہے، تو جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھ لو، یعنی کچھ بھی قرآن سے پڑھنا، کوئی آیت بھی پڑھ لینا، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی فرض یہ ہے کہ قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ لیں تو قرات کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر سورہ فاتحہ جو ہے یہ واجب ہے، اس کو پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر دونوں پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور واجب بھی ہو جائے گا۔ یعنی دونوں پر عمل کیا، قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مطلق قرات کو فرض قرار دیا، کچھ بھی قرآن سے پڑھ لے۔ مثال کے طور پر بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کسی ایک رکعت میں بھی نہیں پڑھی، یا ایک رکعت میں جو پہلی دو رکعتیں فرض کی ان میں نہیں پڑھی، وتر کی یا نفلوں کی کسی ایک رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی۔ ہر رکعت میں الگ سے قرات کرنا فرض ہے، تو کسی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے کوئی اور سورت پڑھ لی اس کی جگہ پر، تو اس کا فرض قرات کا ادا ہو گیا، واجب اس کا رہتا ہے، اس کے لیے اس نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اس آیت اور قرآن کی آیت پر اور حدیث پر دونوں پر عمل کیسے ہوا کہ مطلق قرات کو احناف نے فرض قرار دیا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیا۔ تو اگر خبر واحد قرآن کے مخالف ہو، خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی خبر واحد ہو جو خبر مشہور کے مخالف ہو تو اس میں تطبیق کا امکان ہو تو خبر واحد پر بھی اور خبر مشہور دونوں پر عمل کر لیں گے، اور اگر تطبیق کا امکان نہ ہو تو خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔
جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، حضور نے ایک گواہ اور ایک قسم سے فیصلہ کیا، یعنی آپ نے گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کیا۔ یہ حدیث خبر واحد ہے اور یہ خبر مشہور کے خلاف ہے۔ خبر مشہور کون سی ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ دینے ہیں مدعی نے اور قسم اٹھانی ہے منکر نے۔ مدعی نے کیا اٹھانا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ دعویٰ کرے تو اس نے گواہ دینے ہوتے ہیں اپنے دعوے پر، اور جو مدعا علیہ ہے جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے تو اس نے اگر مدعی گواہ نہ دے سکے تو اس نے قسم اٹھانی ہوتی ہے۔ تو اب یہ حضور نے تقسیم فرما دیا ان کو کہ مدعی نے صرف گواہ دینے، اس سے قسم نہیں لی جائے گی، اور جو مدعا علیہ ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ قسم اٹھانی ہے، اس سے گواہ نہیں لیے جائیں گے۔ یہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی جو حدیث مشہور ہے، کون سی؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ حضور نے تقسیم فرما دی دونوں کے۔ لیکن خبر واحد میں یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے ایک گواہ سے اور ایک قسم سے فیصلہ فرمایا۔ تو یہ خبر واحد جو ہے خبر مشہور کے مخالف ہو گئی، اس لیے خبر واحد کو ترک کر دیا اور خبر مشہور پر عمل کر لیا۔ ان دونوں میں کوئی تطبیق ہو نہیں سکتی کہ ایسا کوئی معنی لیا جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، اس طرح سے ہو نہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے خبر واحد کو چھوڑ دیا گیا اور خبر مشہور پر عمل کیا گیا، کیونکہ وہ درجے میں اس سے اعلیٰ ہے۔ وَأَن لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ، خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ خبر واحد ظاہر حال کے مخالف بھی نہ ہو۔ ظاہر حال کے مخالف نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صحابہ کرام کا آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، اختلاف رائے ہو، اور کسی نے اس حدیث کے ہونے کے باوجود اس حدیث کو دلیل نہ بنایا ہو، تو اس صورت میں بھی خبر واحد کو ترک کر دیں گے، کیونکہ صحابہ کا اس طرح اس حدیث کو ترک کرنا، اغماض کرنا، اسے آنکھیں بند کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث منسوخ ہے۔ اگر کوئی ایسی خبر واحد ہو جو ظاہر کے مخالف ہو، ظاہر حال کے مخالف ہو، ظاہر حال کا مطلب کہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آیا اور اس کے بارے میں خبر واحد موجود تھی، لیکن صحابہ کرام نے اس خبر واحد پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنی رائے اس سے مختلف رکھی، تو ان صحابہ کرام کی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک وہ خبر واحد جو ہے وہ منسوخ ہے، اور صحابہ کرام اس لیے اپنی رائے پر عمل فرما رہے ہیں یا کسی اور حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور اس خبر واحد کو چھوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تکثر لکم الاحادیث بعدی، میرے بعد تمہارے لیے بہت ساری حدیثیں ہوں گی۔ فاذا روی لکم انی حدیث، جب میری طرف سے کوئی حدیث تمہیں پیش کی جائے، فاعرضوا علی کتاب اللہ، اس کتاب کو، اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرو۔ تمہیں بہت سی حدیثیں سنائی جائیں گی، میری طرف سے جب تمہیں حدیث پیش کی جائے، حدیث سنائی جائے، تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو، یعنی کتاب اللہ کے مقابلے سے لاؤ۔ کتاب کو، قرآن کو دیکھو، فَإِنْ وَافَقَ فَاقْبَلُوهُ، اگر وہ حدیث قرآن کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لو، وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ، اور وہ حدیث جو قرآن کے حکم کے مخالف ہو جائے تو اس کو رد کر دو۔ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت الرواة على ثلاثة مؤمن مخلص محب رسول اللہ، محب مخلص صاحب رسول اللہ وعرف معنى كلامه، وعربي جاء من قبيلة فسمع بعد ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله فرجع إلى قبيلة فروى بغير لفظ رسول الله فتغير المعنى ويظن أن المعنى لا يتفاوت۔ اس کی تحقیق میں ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حضور سے حدیثیں روایت کرنے والے لوگ تھے نا، وہ تین قسم کے تھے۔ بعض تو مومن اور مخلص صحابہ کرام تھے، وہ جو حضور فرماتے اس کے معنی کو سمجھتے تھے، حضور کی مراد کیا تھی، جو حضور کے ساتھ رہتے تھے تو وہ حضور کی مراد کو بھی، معنی کو بھی سمجھتے تھے۔ بعض وہ عرابی تھے، جاء من قبیلۃ، جو کسی قبیلے سے آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات سنی اور اس کی حقیقت کو نہ جانا، اس کا معنی سمجھ نہ سکے، اپنے قبیلے میں گئے اور اس بات کو آگے پہنچا دیا، لیکن حضور کے الفاظ میں نہیں، اپنے الفاظ میں اس کا معنی بدل گیا، حالانکہ وہ
وہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے، وہ اعرابی یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا اور ان کا معنی بدل گیا۔ وہ منافقن، اور تیسرے لوگ جو تھے وہ منافق تھے، لم یعرف نفاقہ، جن کا نفاق مشہور نہیں تھا، جن کا منافق ہونا معلوم نہیں تھا، فروا ما لم یسمع وفترى فسمع منه ناس، انہوں نے وہ باتیں روایت کر دی جو انہوں نے حضور سے سنی نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑی، فسامع منه ناس، اور ان سے لوگوں نے حدیثیں سنی، انہوں نے انہیں مومن مخلص سمجھا، ان کو آگے روایت کر دیا، اور وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی۔ وہی لوگ کیا تھے؟ منافق تھے، انہوں نے وہ باتیں بھی جو رسول اللہ سے سنی نہیں تھی آگے بیان کر دی اپنی طرف سے گھڑ کے، سننے والوں نے یہ سمجھا یہ تو مومن ہے اور صحابی ہے، یہ صحیح بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسے آگے روایت کر دیا اور وہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ اب یہ بعض نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ جی سارے صحابہ جو ہے نا وہ مخلص نہیں تھے، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے، اس طرح کے محدثین اور فقہا یہ لکھ رہے ہیں کہ منافق تھے تو لوگ انہیں نیک مومن سمجھتے تھے، تو ایسے لوگ جو منافق تھے وہ ہمیشہ منافق نہیں رہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی منافقت کا پردہ چاک کیا اور منافقوں کو حضور نے بتا دیا ایک ایک کے بارے میں کہ یہ منافق ہے، حضور نے اپنے مسجد سے انہیں نکال دیا۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ اب کوئی شک کرے ان روایات پہ کہ کسی کیا پتہ کسی منافق نے روایت کی ہو یا حدیث گھڑی ہوئی ہو، تو منافقین سے کوئی بات بھی صحابہ کرام نے لی ہی نہیں، حضور کے زمانے میں ہی ان کو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں مسجد سے نکال دیا جو منافق تھے، اور لوگ انہیں سمجھتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ تو مومن ہو گئے اور صحیح مخلص ہو گئے ایمان میں، اور جو جو منافق ہی رہے تو ان کا بھی امت کو پتہ ہے کہ وہ کون سے منافق ہے۔ وهذا المعنى واجب عرض ولهذا المعنى واجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورة، کیونکہ لوگ تین طرح کے تھے، جو راوی مخلص راوی تھے اور حضور کی مراد کو سمجھتے تھے، کچھ وہ تھے تو مخلص لیکن رسول اللہ کی مراد کو سمجھتے نہیں تھے، اور تیسرے جو تھے منافق تھے، وہ رسول اللہ کی مراد کے خلاف روایت کرتے تھے۔ تو اب اس وجہ سے علماء نے کہا کہ کوئی حدیث تمہارے پاس آئے تو پہلے اسے قرآن پر پیش کرو، سنت مشہورہ پر، اگر قرآن اور سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو تو پھر اس پہ عمل کرنا ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دینا، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تحقیق کیوں کرنا پڑی، انہیں کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ روایت کرنے والے لوگ مختلف قسم کے تھے، ان میں منافق بھی تھے، اس وجہ سے۔ وَنَذِيرُ الْأَرْضِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے مس ذکر کی حدیث جو رسول اللہ علیہ السلام سے روایت ہے، حضور نے فرمایا من مس ذکر فلیتوضا، جس نے اپنے ذکر کو مس کیا اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ اب یہ خبر واحد ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اس نے شرمگاہ کو مس کیا تو اسے وضو کرنا چاہیے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کو ہم کتاب اللہ پر پیش کرتے ہیں، ہم نے قرآن کے مقابل لایا، اس کو قرآن کے پر پیش کیا تو قرآن کے مخالف نکلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان اہل مدینہ میں یا اہل قباء میں کچھ لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، ایسے بندے ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، فیہ رجال، کچھ ایسے بندے ہیں ان میں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کون تھے جو طہارت کو پسند کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ انصار کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پتھر کے ساتھ استنجا کرتے، اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ فی رجال، رجال ویسے عربی میں جب رجل بنا جاتا نا، جیسے ہم عربی میں اپنی زبان میں کہتے ہیں جڑا تے ہے نا بھائی، بندہ تو یہ ہوا نا، تو فی رجال کا مطلب یہ بندے تو وہ ہوئے، ان میں وہ بندے ہیں، وہ خاص بندے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں پاک رہنا۔ ان کا پاک رہنا کیسے تھا کہ وہ پتھر کے ساتھ استنجا بھی کرتے تھے اور پانی کے ساتھ بھی، تو پانی کے ساتھ استنجا کریں تو لازمی شرمگاہ کو ہاتھ تو لگانا پڑتا ہے، تو اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگانا جو ہے، ذکر کو بس کرنا جو اگر یہ حدث ہوتا لکان ھذا تنجیسا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں وہ پاک رہنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں پاک قرار دے رہا ہے، تو اگر یہ کہے کہ شرمگاہ کو مس کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ پاک رہنا تو نہ ہوا، یہ تو نجس ہونا ہوا، اور نجاست حکمی ہے صحیح، اگر اس سے وضو ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شرمگاہ کو مس کرنے سے کیا ہوگا؟ طہارت تو نہیں حاصل ہوگی نا، اللہ فرماتا ہے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں،
اور طہارت پاک رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ پھر طہارت تو نہیں ہوگی، وہ تو نجاست ہو جائے گی. تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ آیت کے خلاف ہے. تو حدیث میں کیا ہے کہ کسی شرمگاہ تو مس کیا، اسے نجاست لائق ہو جائے گی، اس سے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ پاک ہوگا. تو اس لیے یہ نجاست نہیں ہے. تو حدیث کے مقابلے میں جب قرآن آ گیا تو اس حدیث کو ترک. اور اس پر حدیث بھی ہے، نسائی اور ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. امام اعظم نے حدیث بھی پیش کیا. طلق بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے آپ سے جب اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا گیا جو مس سے ذکر کر بیٹھے اور وضو نہ کرے، آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جسم کا ٹکڑا نہیں ہے؟ مطلب اس نے جسم کے ٹکڑے کو ہاتھ لگایا، اگر اس پر ظاہری نجاست نہیں ہے اور نجاست بندے کے ساتھ نہیں لگی تو پھر وہ اس کے ہاتھ بھی پاک ہیں اور اس سے اسے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. وقت حدیث کیا ہے کہ ایوب امراتین، جو کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے. اب اس کو جب قرآن پہ پیش کیا تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ کیا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تم عورتوں کو نہ روکو کہ وہ اپنے زوجوں سے نکاح کر لیں. نکاح کرنے کی نسبت کدھر کی ہے؟ عورتوں کی طرف. وہ نکاح کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں خود نکاح کر سکتی ہیں. فَإِنَّ الْكِتَابَ يُوجِبُ تَحْقِيقَ النِّكَاحِ مِنْهُنَّ، آیت تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کرنا صحیح ہے خود. تو یہ قرآن مجید پر جب اس آیت کو پیش کیا، حدیث کو پیش کیا، اس میں یہ ہے کہ اپنی مرضی سے نکاح کرے تو نکاح باطل ہوگا. تو قرآن کے مقابلے میں اس حدیث کو ترک کر دیں گے اور قرآن مجید پہ عمل کر رہیں گے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اس طرح فرمایا فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، وہ عورتیں جو اپنے بارے میں کریں، جو اپنے بارے میں سوچیں، جو اپنے بارے میں کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح اپنا خود کر سکتی ہیں. اس لیے یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کے مخالف ہے، تو خبر واحد ہے. اس لیے اس حدیث کو ترک کر دیں گے اور قرآن کے حکم پر عمل کریں گے.